السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی نماز کہاں اور کس طرح پڑھی جائے؟ محترم سامعین، آج 30 رمضان المبارک بروز بدھ کا اہم عنوان عید الفطر کی نماز ہے۔ عید الفطر، فطر کے معنی افطار کرنا بھی ہے اور روزہ کھولنا بھی ہے۔ روزہ 2 وقت کھولا جاتا ہے، ایک تو روزانہ مغرب میں افطار کرتے ہیں، دوسرے رمضان مکمل ختم ہونے پر روزے رکھنا بند کر کے عید سے مکمل دوسرا افطار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا افطار عید کے دن سے شروع ہوتا ہے، اس لیے بھی عید کے دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ نیز اس میں صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اسے عید الفطر اور صدقۃ الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ عید کی رات بھی اسلام میں بڑی اہمیت اور برکت والی رات ہے۔ اس رات میں بندوں کو مہینہ بھر عبادت کی برکت سے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص اور ثواب کی امید کے ساتھ عیدین کی رات عبادت میں گزارے، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مراد قیامت کا دن اور میدان محشر ہے۔ اس لیے اس رات کو فضول باتوں، مٹر گشت میں اور واہی تباہی گزارنے کے بجائے ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اور دعائیں مانگنے میں گزارنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دربار الہی میں انعام تقسیم ہو رہا ہے اور دعائیں مانگ مانگ کر لینے والے وہاں پر خوب اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور بعض بندے دوسری طرف گناہوں کے کاموں میں، واہی تباہی میں، موبائل کے کھیلنے میں، اور یہ سمجھ کر کہ اب افطار کیا ہوا اور رمضان کیا ختم ہوا، دراصل گناہوں کے دروازے کھل گئے، وہ اپنا منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور اصل محرومی یہی ہے کہ انعامات کے دن بھی بندہ محروم ہو رہا ہو۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، افسوس اس پر نہیں جو بت خانے سے نکل کر جہنم میں جائے، افسوس اس مسلمان پر ہے جو رمضان میں سے نکل کر بھی جہنم میں جا رہا۔ اس لیے ساری رات تلاوت، ذکر، خصوصاً لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ، اور دعاؤں میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ سحری کے لیے اٹھتے تھے، یہی اٹھنے کی عادت باقی رکھتے ہوئے اب تہجد کے لیے اٹھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 2 رکعت سے 4 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی جائے، فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے، اور عید الفطر کے اس مبارک دن میں مرد و خواتین سب کثرت سے یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کھانا پکاتے وقت اور آپ اپنے گھر میں مختلف پکوان بنا رہے ہیں، اس وقت بھی یہی تکبیر کا آپ ورد رکھیے، تو اس سے آپ کے پکوان میں بھی نور پیدا ہوگا۔ یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مرد و عورتوں کے لیے عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے اشراق و چاشت پڑھنا درست نہیں ہے، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ عید کے دن تمام مسلمانوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور غسل میں مسواک کا ضرور اہتمام کرے، نہیں ہے تو حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرے۔ اسی طرح سے آپ نے جب غسل کر لیا تو اب خوشبو اور عطر لگانے کا بھی اہتمام کریں، اور اچھے خوشبودار عطر اپنے یہاں استعمال کر لیں۔ نماز عید کو جاتے وقت طاق عدد 3 5 7 عدد کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے، تاکہ پتہ چلے آج ہم روزہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ضیافت میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں کیا ہے تو پہلے صدقہ فطر ادا کرے اور پھر نماز عید کے لیے جائے، چونکہ صدقہ فطر دراصل غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر عام لوگ گیہوں سے اگر دے رہے ہیں تو گیہوں ہی سے دینا بہتر ہے، اور گیہوں کی مقدار 2.25 کلو ہر فرد کے جانب سے طے ہے، لہٰذا وہ گیہوں ادا کریں، اور اگر قیمت دینی ہے تو ہر فرد کے جانب سے 50 روپے فی آدمی جو ہے مستحق زکوٰۃ کو وہ اپنا فطرہ ادا کریں۔ اور جو لوگ مالدار قسم کے ہیں ان کو چاہیے کہ درمیانی قسم کی جو کھجور ہے، یا تو وہ کھجور 3.5 کلو 150 گرام، یا پھر کشمش 3.5 کلو 150 گرام یہ لا کر
تقسیم کر دیں یا اس کی قیمت مستحقین زکوٰۃ کو وہ ادا کرنے کی فکر فرما لیں۔ نیز مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی عید کے دن مستحب ہے کہ وہ بھی غسل کریں، اچھے عمدہ مگر شرعی انداز کے لباس پہنیں، کیونکہ یہ زیب و زینت کا دن عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں پر عید اور جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، وہ جمعہ کے دن تو روزانہ کی طرح ظہر کی نماز ہی پڑھے گی، اور عید کے دن مردوں کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت وہ صلاۃ الشکر ادا کریں، بس یہی ان کے لیے کافی ہے۔ البتہ کسی جگہ پردے کے اہتمام کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کو بھی نماز عید ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ اگر نماز عید پڑھ لے تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز عید کے بھی وہی شرائط ہے جو جمعہ کی نماز کے شرائط ہے۔ عید کی نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے، نماز عید میں خطبہ نماز عید کے بعد ہوتا ہے، اور عید کی نماز زائد 6 تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ نیز عید کی نماز کے بعد دعا سلام پھیرنے کے بعد ہی کی جاتی ہے، خطبے کے بعد دعا نہیں ہے۔ عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے مگر اس خطبے کا سننا واجب ہے۔ خطبے کی کتاب سے زیراکس لے کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر کہیں کتاب ہی میسر نہ آئے تو مجبوری کی بنا پر موبائل میں دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کسی مجبوری کی بنا پر نماز عید ہی نہیں ملی اور وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہماری عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں ایسے لوگوں کے حق میں 2 رکعت سے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھنا مستحب لکھا ہے۔ ایسے لوگ تنہا چاشت کی نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ عید کی نماز میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ نماز عید کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمح اور رمحین یعنی طلوع آفتاب کے بعد کچھ دیر رک کر عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مثلا امسال سن 1442 ہجری کے رمضان میں سورج طلوع ہو رہا ہے 6:12 پر، تو نماز عید آپ 6:25 پر ادا کر لیں۔ نماز عید کا طریقہ اور اس کی تفصیلات سن لیجئے۔ نماز عید شروع کرتے وقت دل میں تمام نماز پڑھنے والوں کو یہ نیت کر لینا چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرتا ہوں، پیچھے اس امام کے زائد 6 تکبیروں کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یا اتنا بھی کہہ لینا کافی ہے اور دل میں سوچ لینا بھی کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز عید کی اقتدا کرتا ہوں۔ نیت کے بعد 2 رکعت نماز عید ادا کی جائے گی۔ ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ملا کر کل 4 تکبیرات ہوں گی۔ چاروں مرتبہ اللہ اکبر کہتے وقت امام و مقتدی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، البتہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے، اور دوسری اور تیسری بار اللہ اکبر کہتے وقت کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ تو پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے ساتھ 4 تکبیریں ہوگی۔ پہلی اور آخری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے اور بیچ کی 2 تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، عید کی نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے، اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ مثلا دیکھیے، پہلی بار تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر آپ تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناک کے نیچے باندھ لیں گے، کیونکہ یہاں ثنا پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری تکبیر میں بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چونکہ یہاں بھی کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لیں گے، کیونکہ صرف امام اب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے والے ہیں اور سب مقتدی خاموش سننے والے ہیں۔ یہ پہلی رکعت اس طرح ہوگی۔ دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور مقتدی بھی یہی عمل کریں گے، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا جائے، پھر دعا مانگی جائے، پھر 2 خطبے پڑھ کر اپنے اپنے گھروں پر رخصت ہوا جائے۔ محترم سامعین، موجودہ حالات میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ نماز عید کے فوراً بعد مصافحہ معانقہ کرنا یہ ویسے بھی کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، چونکہ عید کا سلام اور عید کا معانقہ یہ ثابت نہیں ہے۔
خاص کر موجودہ حالات میں، جبکہ ماہرین صحت بھی اس سے بہت زیادہ منع کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے میں عید کی سلامی کرتے پھرنا اور عید کے مسافے معانقے کرنا شرعاً و قانوناً یہ درست نہیں ہوگا۔ جہاں بھی نماز عید ادا کی جا رہی ہو، بلکہ ہر جگہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے حکومتی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہو اور اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ حکومتی اور ماہرین کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کا ہر لحاظ سے پالن کرنا چاہیے اور اس میں سب نے ساتھ دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے مبارک و مسعود دن میں بھی ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس کا خمیازہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس خوشی کے موقع کو عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا فرما دے اور ہر جگہ خوشی کا ماحول ہی قائم رہے۔ کسی جگہ سے کوئی غم کی خبر سننے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ ان مبارک و مسعود موقعوں پر جب آپ کے ہاتھ مقبول اوقات میں اللہ کے دربار میں اٹھیں تو اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی آپ اپنی مقبول دعاؤں میں یاد فرمائیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔